کسی نے جا کے خبر دے دی اے حضرت آج تے مولوی نے جمعہ تاڑے تے لا چھڑیا ہے، انہوں نے کہا جاؤ پھر پکڑ کے لے جاؤ، وہ پکڑ کے لے آئے۔ امام یافعی نے لکھا ہے کہ ہارون نے حضرت کو کسی قید خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کروا دیا جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، نہ اندر ہوا جانے کا راستہ، بس کھڑے ہی رہنا ہے آپ نے، پخانہ پیشاب سب اندر ہی ہوگا۔ ظاہر بندہ کتنی دیر زندہ رہ لے گا، ایک دن بمشکل 1.5 دن، کو بڑا ہوگا تو 2 دن۔ اس نے حضرت کو بند کروا دیا۔ وہ جب رات گزری نا، امام یافعی لکھتے ہیں جب اگلے دن ہارون آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو کسی سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت وہ جڑے مولوی ہو رہی تھی ڈبے چ نہیں بند کروائے؟ نے کیا ان کا وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ ہارون بڑا حیران، اس نے سمجھا کہ شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید بھی ہے جس نے راتوں رات حضرت کو نکال دیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے اگر سیر کر رہے ہیں تو پھر پکڑ کے لے آؤ، وہ پھر پکڑ کے لے آئے۔ اب امام یافعی کی اور ان بزرگوں کی جو آپس میں گفتگو ہوئی، ہارون کی اور بزرگوں کی، امام یافعی نے اس کو منوان لکھا ہے۔ اب فرماتے جب گرفتار ہو کے پھر دوبارہ آئے نا تو ہارون پوچھتا ہے مولوی صاحب تم ڈبے جو کنے کٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گئے ہیں۔ یہ پھر پوچھتے ہیں آپ کو باغ میں کون لے کے گئے؟ آپ نے فرمایا جنہیں منہ ڈبے جو کٹے ہیں۔ اب لکھا ہے امام یافعی نے کہ ہارون اپنا سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے۔ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چلو یار کسی کو تو چھوڑو، کبھی شیشے میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھ لینا، تجھ سے بھی کوئی عجیب چیز ہے۔ بھئی میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، انہی محلوں میں انہی گلیوں میں میرے دن رات گزرتے ہیں، میں لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، نوٹ کرتا رہتا ہوں۔ بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے نا وقت پڑ جاتا ہے اس کو، کبھی اینٹوں والے سے لڑے گا، کبھی ریت والے سے لڑے گا، کبھی سیمنٹ والے سے لڑے گا، کبھی سریے والے سے لڑے گا، اور تجھے نہیں پتا آج میرا لینٹر ڈلنا ہے تو نے سریے ہی نہیں بھیجا، اور تجھے نہیں پتا آج میرا لینٹر ڈلنا ہے تو نے سیمنٹ ہی نہیں بھیجا، ہوتا ہے نا اسی طرح۔ تو حضرت کبھی خود کو بھی تو دیکھو نا یار، کیا تیری آنکھیں اٹلی سے آئی تھی؟ کیا تیرا دل اسپین سے منگوایا گیا تھا؟ کیا تیرے پھیپھڑے جو ہیں وہ ڈینمارک سے آئے تھے؟ کیا تیرے اندر یہ جو سریا ڈالا ہوا ہے رب نے جس کو تو ہڈی بولتا ہے، کیا یہ امریکہ سے آئی تھی؟ اور کہیں سے بھی نہیں آئی تھی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ تجھ سے بھی زیادہ کوئی عجیب چیز ہے۔ اور چلو میں اتنا وقت نہیں ہے میں کہ اب ایک ایک پہ گفتگو کروں، میں دیکھو یار میں اکثر غور کرتا ہوں مالکا تیری قدرت ہے نا، دیکھو بنانے والے نے کیسا بنایا ہے، کوئی مستری نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی نقشہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون کے رنگ ہے سارے، اور کیسا بنایا ہے کہ آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے نا یہ روح زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتا تھا۔ وہ بھائی کو کوڈ تو نہیں لکھے، لائنیں لگائی ہیں نا اس نے، کو گنتی تو نہیں ہے، کو کوڈ تو نہیں ہے 1 1 2 2 3 3 4 4، کچھ بھی نہیں ہے، لائنیں لگی ہیں بس۔ لیکن لگانے والے نے ایسی لائن لگائی ہے کہ میری لائن روح زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتی ہے، اور کسی کو تو چھوڑو یار، بنانے والے نے اتنا سونا بنایا میرا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا، میرا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا، کوئی مستری نہیں، کوئی مزدور نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی اسکینر نہیں، کوئی ڈیزائنر نہیں حضرت جی۔ کیا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون حضرت جی۔ اور ہم تو غور نہیں نہ کرتے حضرت جی، لیکن قربان جاؤں میاں محمد بخش صاحب نے ایک ایک مصرع بڑا سونا لکھا ہے۔ اب لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، قطرہ یاب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے۔ لیکن غور کرے کون حضرت جی، ہمیں تو مادیت پرستی نے اندھا کر دیا ہے، ہماری فکر ہمارا تفکر ہم سے چھین لیا ہے۔ اب تو بس ایک ہی دوڑ ہے جی، پیسہ 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 پیسہ۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ نے بندے کو بڑے بڑے طریقوں سے دعوت دی۔ اب جیسے آج بھی حضرت بتا رہے ہیں کہ مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، اب بھی حضرت ہم یہ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے اوپر ایک چھت ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر بھی ایک چھت ہے، ٹھیک ہے جی، 2 چھت ہیں آپ کے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے حضرت جی کہ آپ کے اس میرے خیال سے مرلہ جگہ ہو گئی ہے، 1.5 مرلہ کر لیں، میں 1.5 ہی کہتا ہوں، اللہ کا گھر ہے بڑھانا ہی چاہیے، چلو 2 کہہ دیتا ہوں میں، آپ کا 2 مرلے کا حال ہے، 2 چھت ہیں۔ کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرے جناب یہ 2 مرلے کا چھت ہے، آپ چاروں دیواریں نکال دیں میں چھت پھر بھی کھڑا کر کے رکھوں گا؟ ہو سکتا ہے جی؟ سائنس جتنی مرضی ٹیکنالوجی لے آئے، جتنی مرضی، یہ اس سے کبھی نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اس کو کرنا ہی پڑے گا۔
پھر ہی کھڑا ہوگا, اس طرح نہیں کھڑا ہوگا. تو اللہ بندے کو قرآن کریم میں کہتے ہیں بندے تیرا نکا سا چھت کھڑا نہیں ہوتا, کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا ہے. تیرا نکا سا کھڑا نہیں ہوتا, کبھی باہر نکل کے ہمارا بھی تو دیکھنا. اب جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے, آپ نے تو حدیث پڑھ دی. اب میرے لیے بھی آپ یہ نہ خیال کریں جی مولوی اور اپنے کو سنائی آنڈے دیں. بھائی کوئی آیت بھی تو بتاؤ نا ہمیں کہ اس طرح ہے بھی کہ کولو لگے دیں. ہاں بھائی ہے, سورہ نوح میں اللہ خود فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, کیا تو نے نہ جانا, کیا تو نے نہ دیکھا اللہ نے کیسے بنا دیا, کیسے تخلیق کر دیا. تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا, اللہ نے سات کھڑے کر رکھے ہیں. سبع سماوات طباقا, تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا, کبھی نکل کے باہر دیکھ تو صحیح بھی ہے. ہمارے سیالکوٹ میں بھی کوئی پلر نہیں ہے. آپ کے لاہور میں تو نہیں ہے نیچے آسمان پہ کوئی پلر؟ میں نے ملتان جا کے دیکھا وہاں بھی نہیں ہے. پھر میں کراچی چلا گیا وہاں بھی نہیں ملا. پھر میں سعودیہ گیا وہاں بھی نہیں ملا. پھر میں ایک بار بیلجیم گیا وہاں بھی نہیں ملا. اور میرے خیال سے پوری روح زمین بھی چھان ماروں گا پلر نہیں ملے گا کہیں. یہ قدرتیں ہیں ہمارے رب کی. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکانا. یہ قدرتیں ہیں حضرت اس رب کی. غور کرو, جتنا غور کرو گے تمہیں اتنا ہی قرب ملے گا. اب دیکھو نا یہ ہار آپ نے مجھے پہنایا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر میرا خیال اس طرف جانب چلا ہی گیا. یہ دیکھیں جی, یہ آپ کا ریڈ روز ہے, گلاب جس کو آپ بولتے ہیں. اب دیکھیں جی یہ آپ کا گلاب کا پھول کتنی دیر اس کلی میں باندھ رہا ہے, اس سبز رنگ کی کلی میں باندھ رہا ہے, یہ بعد میں کھلا تو بن گیا. اب حضرت جی یہ آپ کا ریڈ جو روز ہے یہ سبز رنگ کی کلی سے نکلا ہے, ڈوڈی سے, تو پھر اس کو بھی سبز ہی ہونا چاہیے تھا. یہ سرخ کس طرح ہو گیا, اس کو کس نے سرخ دیا؟ اچھا یہ جو سرخ رنگ ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ کس کمپنی کا ہے؟ یہ ماسٹر کا کہ برجر کا ہے؟ یہ کو بتا سکتا ہے کہ یہ جو ریڈ رنگ ہے یہ برش سے کیا گیا ہے یا فوارے سے کیا گیا ہے؟ یا کو بتا سکتا ہے یہ کتنے مزدوروں نے کیا تھا؟ نہیں حضرت, نہ ماسٹر کا ہے, نہ برجر کا ہے, نہ ڈبے کا ہے, نہ فوارے کا ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. یہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ. تو ہی تو بنا کر دکھانا اگر تو ہے تو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اس لیے پھر حضرت جی کسی صوفی نے بڑا سونا جملہ دیا تھا, کمال, کسی نے میرے خیال سے دیکھ کے لکھا ہونا. صوفی صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. اچھا پھر یہاں میرے دادا پیرو مرشد کا بھی ایک شعر ہے, میرے پردادا پیرو مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ, آپ نے بھی پھر لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, گاہ مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, وقت جا رہا ہے. اور میں اس چیز کو چلو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, یہ ہماری مجبوریاں بن گئی ہیں اب بڑے بڑے مکان بنانا, لیکن پتر کوئی اس کو کمال نہ سمجھنا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بڑی بلڈنگ بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے ندا کرتا ہے, پکارتا ہے اس کو, او بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وی تو تے کی کرنا ڈے ہیں. اس کو کوئی کمال نہ سمجھنا, کوئی کمال نہیں. وہ کہتا ہے بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے, تو اوپر کیا کر رہے ہیں؟ آؤ وقت جان دے گا یہ تھلے دی جائے گی. اور اس سرزمین پہ صوفیوں نے بڑی شفقتیں کی ہیں, کچھ سے کر کے ہمیں مصرے دے دی. پھر کسی نے بڑا کمال دیکھا تھا, بندیا تو کیڑے وہم چھپائے گئے, اتیاں والا دن ہونے نہیں نہ بیڑے, کسے نے تیری ذات کچھ نہیں کہا. اس لیے جی عمل کی طرف ہو گئے تو وہ اپنا سر پکڑ کے بادشاہ کیا کہتا ہے, یہ کتنی عجیب بات ہے. تو
تو آگے سے وہ کہتے ہیں ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے، کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ ہاں جی اس کا ہر معاملہ عجیب ہے، نہ سمجھ میں آنے والا۔ میں اب یہ آم آنے لگا نا، چھلکا کڑوا، آم کا چھلکا کڑوا، گودا میٹھا، گٹھلی پھر کڑوی، یہ کیا رنگ ہے یار؟ یہ شہتوت کا سیزن ہے، میں کیونکہ ابھی گاؤں سے آ رہا ہوں، راستے میں بچے بڑے کھا رہے تھے، شہتوت میٹھا، شہتوت کا پتا کڑوا، جامن میٹھا، وہ کھاتے ہوئے کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا غلطی سے گٹھلی کو بھی دانت لگ جاتا ہے، گٹھلی انتہائی کڑوی ہے۔ یہ کون ہے حضرت جی؟ یہ کون فرق کر رہا ہے حضرت جی؟ یہ کون رنگ بھر رہا ہے حضرت صاحب؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ ہاں حضرت جی یہ دلیلیں اس کی ہونے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آپ حکم الہی سے گئے اس کو دعوت دینے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو یحیی، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی، وہ آگے سے بکواس کرتا ہے، قال انا احیی و امیت۔ اب ابراہیم علیہ السلام بطور دلیل پھر اس رنگ کو لائے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، وہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو فأتی بہا من المغرب، تو تو ذرا سورج مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو یہاں وہ لاجواب تھا، فبہت الذی کفر۔ یہ دلیلیں اس کے ہونے کی، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تیرے اور میرے رب کی کون سی بات ہے؟ کون سی؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہی تو رب ہے جو گوشت کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے، جو چربی کے ٹکڑے سے دکھا رہا ہے، جو ایک سخت ہڈی سے سنوا رہا ہے۔ ہاں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور جب وہ چاہے گا، ہاں یہ نہ کو سمجھے کہ یہ بولنا زبان کا ہی خاصہ ہے، نہیں حضرت یہ زبان کا خاصہ نہیں ہے، یہ اس کے رنگ ہیں۔ اور سورہ یاسین میں وہ کہہ رہا ہے جب وہ چاہے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھ بھی کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ کوئی نہ سمجھے یہ زبان کا کمال ہے، یہ زبان کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے رنگ ہے۔ جب وہ چاہے گا وہ ان ہاتھوں سے بھی بلوا لے گا، جب وہ چاہے گا تو یہ پاؤں بھی گفتگو کریں گے، ہاں یا اللہ یہ چل کے سینے میں جایا کرتا تھا، تب انگلیاں بھی بولیں گی ہاں یا اللہ میرے ذریعے میسج کیا کرتا تھا۔ یہ کوئی نہیں، یہ اللہ کے رنگ ہے، وہ جو چاہے تو کروا سکتا ہے۔ تو کہا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ امام یافعی نے لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے مولوی اور انہوں میرے شاہی گھوڑے سے باؤ تے نال انہوں پورے بغداد شہر کا چکر لگاؤ، اور ساتھ ایک شخص یہ اعلان کرے پیچھے سے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ اسی کے رنگ ہے۔ آپ صرف تھوڑا سا یقین پیدا کرو پھر وہ بھی ہوگا جو نہیں ہوتا، یقین پیدا کرو تھوڑا سا، یہ یقین کی گیم ہے۔ یہ پچھلی لہر آئی تھی نا کرونا کی، ٹھیک ہے جی، تو تب بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں ہمارے یقین نے بچایا، اور اس دفعہ بھی حضرت ہمیں ہمارا یقین بچائے گا۔ یہ یورپ والے ہیں نا حضرت جی، ان کی غذائیں بڑی خالص ہیں، وہ پرہیز بڑا کرتے ہیں، وہاں ملاوٹ نہیں ہے، لیکن مارے گئے ڈھیروں کا ڈھیر مارے گئے، کیوں؟ ان کا رب کوئی نہیں ہے۔ ہاں میرے بردر اللہ جرمنی میں ہوتے ہیں، شاید یہاں کو بیٹھا بندے نے بھی، جرمنی میں حضرت جی اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے خودکشی کرنے کے لیے۔ وہ لوگ اتنے بے یقینے ہیں، وہ لوگ اتنے مایوس ہیں، وہاں جرمنی میں اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے خودکشی کرنے کے لیے، آپ وہاں جا کے خودکشی کر سکتے ہیں، بعد میں آپ کی لاش اٹھا کے جو اس کا انہوں نے کرنا ہے تو کر لیا جائے،
لیکن حضرت جی ہمارے ادھر کمزور سے کمزور جو ایمان والا ہے نا اس کو بھی کوئی مشکل آ پڑے نا وہ بھی کہتا ہے اللہ خیر ہی کرے گا. یہی ہماری طاقت ہے، یہی وہ طاقت ہے جو پہلے بھی کورونا سے لڑی تھی، اب بھی یہی طاقت ہے جس نے کورونا سے لڑنا ہے. یہ ہماری طاقت ہے. کمزور سے کمزور ایمان والا بھی یہی کہتا ہے وہ اچھا اللہ خیر کرے گا. اللہ یہ بات کرنی نہیں چاہیے، یہ بات کرنی نہیں چاہیے. کیمرہ لگا، اتنے موبائل کھڑے ہیں، چور بھی چوری کرن جائے نا تو یہی کہہ کے جانتا ہے اللہ خیر کرے گا. یہ طاقت ہے، یہی وہ طاقت ہے جو پہلے بھی لڑی تھی اب بھی وہی طاقت لڑی. یہ یقین ہے جو سارا کچھ کرے گا. یہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں حکم شیخ سے نا میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی. بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کا یہ مسلک تھا مخالفت نفس، اس لیے آپ کو لقب دیا گیا ہے زہد الانبیاء. ساری زندگی بابا صاحب مخالفت نفس کے مشن پہ قائم چلتے رہے. اب فرماتے جب پیاس لگی نا مجھے تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی. اب فرماتے میں نے پھر نوافل پڑھنا شروع کر دی. اب فرماتے وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے میں نے ڈھال ہو گیا، ذوف غالب آ گئے. اب فرماتے میں سمجھ گیا فرید پانی تو پینے پینا ہے. اب فرماتے میں اٹھ کے پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. اب فرماتے بڑا طویل سفر کر کے نا مجھے قصبہ دکھائی دیا. اب فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پھر پانی بھی ہوگا. اب فرماتے میں اس قصبے میں داخل ہوا تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے، لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے پانی نکالنے کے لیے. بابا صاحب فرماتے میں نے سمجھا کہ شاید کنواں خشک ہے، شاید کنواں خشک ہے. لیکن بابا صاحب فرماتے جب کنویں کے قریب ہو گیا میں نے دیکھا تو کنویں میں پانی تو تھا لیکن پانی نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا. بابا صاحب فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. اب فرماتے یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. اب فرماتے جیسے آگے میں نے کنویں میں دیکھا تھا نا بابا صاحب فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. اب فرماتے میرے دیکھنے سے تو خیر کچھ نہیں ہوا لیکن جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. کہتے میں بڑا حیران ہوں فرید یہ کیا ہوا، تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گئے. اب شیطان بھی تو ساتھ ہی ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرماتے وہ بھی ساتھ تھا، اس نے وسوسے ڈالے. اس نے کہا فرید یہ کیا بھائی، یہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ تو آیا تیرے لیے پانی کوئی نہیں آیا، ہرن آئے ان کے لیے پانی آ گیا. اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا کتب صاحب شیخ ہیں، سلطان الہند دادا شیخ ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین پر دادا شیخ ہیں. یہ ہے تو کیونکہ پیچھے نگاہ شیخ تھی. اب فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. اب فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. پانی اوپر ہی تھا، مجھے نظر آ رہا تھا. فرماتے ہیں میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں پینے کے لیے پانی پھر کنویں پہ گیا تو پانی پھر نیچے. کہتے میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. پہلی بات میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا. پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا، پانی پھر نیچے چلا گیا. اب عام تو نہیں تھے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کے راز کو وہ سمجھتے تھے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست اب کجا نہیں آیا دیں آوازیں دوست. ان کو پتہ تھا دوست کی آواز کے راز کیا ہیں، رنگ کیا ہیں. آپ فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. میں نے کہا رب کریم ایک ہی میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اتے آ گئے. وہ پانی اتے ہی سی، میں پینا آیا تو پانی پھر تھلے ٹر گیا. یہ کیا ہے؟ تو بابا صاحب فرماتے آگے سے جواب کیا آتا ہے فرید وہ تم ہی تے رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا سیں، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن. وہ تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، تیری توجہ رسی اور ڈول پہ تھی، ہماری ذات پہ نہیں تھی. ان کی توجہ کا مرکز ہماری ذات تھی. اور فرید جس دن تو بھی ہم پہ توکل کر کے آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے. بات تو یقین کی ہے، بات تو توکل کی ہے، یقین کی ہے. آپ کو اپنے رب پہ کتنا یقین ہے، آپ کو اپنے رب پہ کتنا توکل ہے، وہی سارا کچھ کرے گا. یہ رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی، اس میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی بزرگ
حضرت فرماتے ہیں ایک دن میرا دل نہ گوشت کھان تے کر پیا ہیں، یہ ویسے ان کے نام کی برکتیں یہی تے 3 ٹائم ہی کھانی ہیں. لوگ گوشت دیاں دعاواں کردے نے ہی سبزی دیاں کرنی ہیں. یا اللہ کیونکہ سبزی دا بھی منہ بخا دے، یہ ان کے نام کی برکتیں ہیں حضرت ربا کہ تو سبزی دا بھی منہ بخا دے، یہ ان کے نام کی برکتیں ہیں. لیکن وہ صوفی لوگ تھے. اور فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا، لیکن پھر دل میں خیال آیا وہ شبل وہ گوشت محبوب کی سنت ہے، محبوب کو بڑا مرغوب تھا گوشت، چلا سنت زندہ کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں. آپ فرماتے میں بازار گیا، میں نے 2 درہم کا گوشت خریدا. اس وقت حضرت شاپر نہیں ہوتے تھے. فرماتے میں نے کپڑے میں گوشت لپیٹا اور میں گھر لا رہا تھا. فرماتے ایک چیل جھپٹی میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی. وہ ہماری طرح رونے دھونے والے لوگ نہیں تھے. اب فرماتے میں مسجد میں آ گیا، آ کے میں نوافل پڑھتا رہا، نماز مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، پڑھ کے میں گھر گیا. فرماتے بیوی نے جب لا کے آگے کھانا رکھا نا تو اس میں گوشت کا سالن تھا. کہتے میں نے کہا ہوئی وہ میرا گوشت تو چین چھین کے لے گئی تھی، گوشت کدھر سے آ گیا؟ کہتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا؟ اور فرماتے ہیں وہ کہتی ہے میں اپنے سین میں کھڑی تھی، آسمان پہ دیکھا تو 2 چیلیں آپس میں نا کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں. وہ لڑتے لڑتے چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے اٹھا کے کھول کے دیکھا تو اس میں گوشت تھا، میں نے پکا لیا. لکھا ہے رسالہ کشیریہ میں عبارت نہیں پڑھوں گا. حضرت شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدے میں چلے گئے اور سر سجدے میں رکھ کے کیا کہتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ کبھی مجھے نہیں بھولا ہے. یہ یقین ہے. اسی لیے آج اقبال کہتے ہیں اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے بس تیرے پاس یقین نہیں ہے، بس تیرے پاس یقین نہیں. اور کتنا یقین، یقین مثل خلیل آتش نشین، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقین. غلامی میں ناکامتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آج یقین کی ضرورت ہے. لیکن حضرت جی میں آپ کی بات سچ ہے، یہ یقین جے کسے پنسار کو لبدا نا تے ماندیاں 2 بوریاں گڈی چ تر کے لینیاں تے منڈیاں نوں کہنا ہی ٹپ چ گھولو تے حضرت نوں کہنا ہی اپنے دستے مبارک میں سانوں سارے نوں 2 گلاس پیا دے. لیکن حضرت یہ پنساری کی دکان سے نہیں ملتا، یہ جب بھی ملے گا کسی کی نگاہ کے فیض ہی سے ملے گا. یہ جب بھی ملے گا آپ کو کسی پاک کی صحبت سے ملے گا. یہ جب بھی ملے گا آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے ملے گا. اور جب یقین پیدا ہو گیا پھر کمال ہی کمال ہے. ہم تو سارے حضرت انسان بیٹھے ہیں نا. چلو میں آپ کو اس سے بھی نیچے لے کے جاتا ہوں. میں آپ کو اس سے، میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ آج کل سویڈن میں، وہ گئے تو ہم اکٹھے تھے، میری بس ایم فل پہ بریک لگ گئی. کچھ بس ایک ہی کام ہوتا ہے حضرت، یہ 2 تو نہیں ہوتے ہیں. میں آج بھی ادھر ہوں، آج رات ادھر ہی ٹھہروں گا. کل میں نے یہاں سے لڈن چلے جانا ہے، لڈن سے پھر میں آگے وہاڑی جاؤں گا، وہاڑی سے پھر آگے میں ملتان جاؤں گا. میری خیال سے میری بدھیاں جمعرات کو واپسی ہوگی. اب ایک ہی کام ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے. حضرت نے ذرا قربانی دے لی. آپ نے ماشاءاللہ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی اور آپ نے جو آپ کے تھیسیز ہیں یا آپ کا جو مقالہ ہے وہ سیف الملوک آپ نے اس پہ تحقیق کی ہے اور ماشاءاللہ بڑی زبردست تحقیق. وہ کتابی شکل میں، اور میرے خیال سے آپ بتا رہے تھے کہ 5-6 ماہ لگیں گے، وہ کتابی صورت میں آپ کے سامنے بھی آ جائے گی وہ کتاب جو حضرت کے مقالہ جاتا ہے. وہ جو آپ کا قلمی نسخہ ہے نا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، تو حضرت نے اس کی ایک آدھی فوٹو کاپی مجھے بھی دی تھی. تو میں پھر کبھی کبھی وقت ملے تو میں پھر اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. حضرت نے بڑا تفصیلاً لکھا میاں صاحب کے کلام پہ، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میاں صاحب کا کلام اہمی کلام ہے. وہ ایک سخن بڑا قیمتی ہے جی، وہ آپ کا تفکر تھا. اب آپ دیکھیں نا میاں صاحب کا کتنا تفکر ہوگا. ایک شعر میں میاں صاحب 4 باتیں لانے لگے. وہ میاں صاحب جس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے نا گاواں چار رہے، کیونکہ گجر بابے سے، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ محمد بخش گاواں چارن ڈیا. محمد بخش گاواں نہیں چارتا ہے، محمد بخش تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اس میں الو بیٹھا تھا. حضرت کے محلے کا ایک ہندو تھا جس کا نام جیون تھا. وہ مر رہا تھا، نزا کی کیفیت میں مبتلا تھا، جان نہیں نکل رہی تھی. وہ سامنے بچے کھیل رہے تھے اور مٹی اڑا رہے تھے. حضرت 4 باتوں کو شعر میں لانے لگے. اب اس سے تصور کرنے کی کتنی گہرائی ہوگی آپ کے کلام میں. خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ایک جانے ویکھے کھے اڑاندے، جیون ویکھیا مردا، محمد جیا گاواں چارے الو موجاں کردا. یہ میاں صاحب کے شعر تھے. یہ تفکر تھا سارے کا سارا.
جو میں نے آگے کہا نا کہ جی تو شہتوت میٹھا پتا کوڑا، میاں صاحب نے اس کو بھی لکھا ہے. آپ فرماتے قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی، ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت نہ دے کوڑے. بھی قدرت الہی ہے جی بھائی، جس ٹہنی سے شہتوت نے غذا لی ہے اسی ٹہنی سے پتے نے غذا لی ہے. فرق کیسے آ گیا؟ یہی فرق اس کے رنگ میں ہے. میاں صاحب نے اس پہ 12 شعر لکھے ٹوٹل. میں 12 نہیں سنا سکوں گا، وقت اتنا نہیں، میں نے 1-2 باتیں اور بھی کرنا. میں آخری شعر پڑھ دوں گا. 11 شعروں کا میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے. قرآن میں اللہ فرماتے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس روح سے میاں صاحب تو تھے ذاکر. میاں صاحب کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس پہ بیٹھی ہوئی تھی ایک کگی، جس کو آپ اردو میں کہیں گے فاختہ. ٹھیک ہے، وہ بیٹھی تھی اپنے انڈوں پہ. اب قرآن کی روح سے وہ بھی ذکر کر رہی تھی. دونوں چنگے مسائل. ہوا کیا، ایک شکاری اس سمتا نکلا. تیر تھا، کمان تھا، بس شکار کی تلاش تھی. شکار اس کو کگی شکل میں نظر آ گئے. اس نے کہا لو جی یہ کام بن گیا. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا، اور وہ تیر چھوڑنا ہی چاہتا تھا کہ کگی کے اندر بھی جو قدرت نے لگا رکھا تھا نا خطرے کا سائرہ، ابھی آئی نہیں تھی نا اس کی، وہ بچ اٹھا. کگی نے دیکھا شکاری ہے، اس نے پرواز بھری اور درخت سے باہر اڑ گئی اوپر. میاں صاحب دیکھ رہے ہیں سارے رنگ، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی. کو دیکھنے والا ہو تو بڑا کچھ دکھاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کو دیکھنے والا ہو. وہ اڑ گئی. لیکن یہ شعروں کا ترجمہ ہے. جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہوئی ہے. جب یہ دانا لینے کے لیے نکلے گی نا تو میں چھپ دوں گا اس کو. اب کیونکہ کگی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، باز پہ نظر پڑ گئی، اس نے ادھر ہی واپسی کر لی اور اسی درخت میں آ کے بیٹھ گئی. اور کیا کیا جو ہم نہیں کرتے، اس نے اپنے اللہ کو پکارا. یہ میاں صاحب کے شعر ہے. میاں صاحب بیٹھے سن رہے تھے. اچھا میں نے ایک دفعہ یونیورسٹی میں لیکچر دیا، میں نے وہاں یہ بات بیان کی. وہ جب ہم بعد میں چائے پینے بیٹھے نا تو پروفیسر صاحب نے جو ہے نا مجھ پہ اعتراض کر دیا. میں ادھر ہی جواب دے دوں، آپ نے نا باہر جا کے مجھے کہتا ہے حضرت جی میاں صاحب نے کیویں کگی دی آواز سن لی. میں حضرت جی ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھے ہے جی، میں نے 4 بار ترجمے سے پڑھا ہوا. میں حیران پتہ نہیں تو کدھر ترجمہ پڑھا ہے. وہ تو کگی تھی، یہ تو اللہ والوں کی شان ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، وہ تو چونٹی کی آواز سن کے بھی تبسم فرمایا کرتے ہیں. وہ تو پھر کگی تھی حضرت. میاں صاحب بیٹھے سن رہے تھے اور پھر لکھا انہوں نے کگی. کگی کیا عرض کرتی ہے؟ کگی عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں تو سنیا جو چاہے کر سکنا ہے. یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یا اللہ جو چاہے کر سکنا ہے. آگے سے پھر آواز آتی ہے کگیے کی چاہنی ہے ساڈے کو. پھر کگی رب کریم دو موتاں چ پھسیاں، نہ اڈاں ماری جاواں، اڈاں پھر ماری جاواں، ربا عرضی ہے وے بچا سکنا ہے. پھر آگے سے آواز آتی ہے کگیے اے دو کی نے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جی اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لواں گے، جی اسی بچانا ہوئے اسی بچا لواں گے، ویکھ ساڈے رنگ تو. بس کگی کھڑی ہو گئی. یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ ہے. شکاری بڑا حیران ہوا. اس نے کہا وہ اڑ گئی تھی پھر واپس آ گئی، لگتا ہے اس کو اس کی موت لے آئی ہے. اس کی موت نہیں، اس کو تیری موت لے آئی ہے. کگی جم کے کھڑی ہو گئی. تیر پہلے چڑھا تھا کمان پہ، اس نے پھر اٹھایا، نشانہ لیا، رسی کو پورے زور سے کھینچا اور اس نے کگی کے نشانے پہ تیر چھوڑ دیا. اب حضرت جی اگر گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ لمحات تو گولی نے نالی میں گزارنے ہیں، اللہ ہوتے وہ انتہائی قلیل لمحات ہیں. اسی طرح اگر آپ تیر بھی فائر کریں نا تو تیر نے بھی کچھ وقت کمان میں گزارنا ہے، وہ بھی بڑا قلیل وقت. بس وہی وقت جو کمان میں تیر میں گزارنا تھا، جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا. ہوا کیا، حکم الہی سے آکے نا ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. اب یہاں تو بھیڑ بھی کاٹے نا، وہ جو یلو کلر کی ہوتی ہے، یلو بھی جی جنہوں ہی پنجابی جو تموڑی کہنا ہے، وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. وہ تو سانپ تھا، اس نے پتہ نہیں کتنا زہر اس کے وجود میں انڈیل دیا. جب اس نے ٹسا نا تو درد ہوئی اور درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا، اور جب جھٹکا لگا نا تو وہ ہاتھ جو
घुग्गी के निशाने पे था, झटका लगने से ऊपर को हो गया और वो तीर घुग्गी पे निकलने के बजाय, फाख्ता पे छूटने के बजाय ऊपर को छूटा और जाके सीधा बाज को लगा। वो सांप के डसने से मर गया, वो तीर लगने से मर गया, हैं जी। दोनों गड़प करके जमीन पे गिरे, घुग्गी उत्थे ही बैठी थी। अब मियां साहब ने आखिरी और 12वां शेर लिखा। फिर क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं घुग्गी रही अथां खलोती। ये थोड़ा सा वर्ड चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि 30-35 किलोमीटर जाके ना बोली थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। और ज़ाहिर है साढ़े इथों ते खड़ी शरीफ मीरपुर जरा बावी दूर है। हमारी पंजाबी में इस तरह है कि मसलन आपका कोई दोस्त आपको मिलने आए तो वो फोन आपको क्या करे, जी मैं गुलशन रावी खलोता हूँ, तो तुसी की कहना है ओए उत्थे ही रही मैं आने लगा। लफ्ज़ है ना उत्थे, ये ट्रैवल करता करता जब मीरपुर गया ना तो वहां जाके ये हो गया अथां, बदल गया थोड़ा सा है। अब बात समझ गई ना आप। तो मियां साहब क्या कहते हैं, भाई जिसको 2 मारने आए थे, शिकारी ताकतवर दुश्मन, बाज ताकतवर दुश्मन, जिसको 2 मारने आए थे, इतनी सी कुकी, जिसको 2 मारने आए थे वो वहां खड़ी है, मौत को भी मौत आ गई है। तो फिर क्या लिखते हैं, कुकी रही अथां खलोती चंगी भली नरोई। कुकी रही अथां खलोती चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई। मर्जी रब दी मियां जी, मर्जी रब दी होनी चाहिए, मर्जी रब दी होनी चाहिए। आओ हज़रत जी आओ लो ला लइए, मर्जी रब दी होनी चाहिए। और मर्जी है ही बड़े बड़े असी टहंदे वेखे, बड़े बड़े असी टहंदे वेखे। बल्कि लिखा है कि एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए। आपने ऊँट देख रखा है ना, ईद कुर्बान पे अक्सर आते हैं, कितना बड़ा जानवर है। अगर ऊँट आपे से बाहर हो जाए तो उसको कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। लिखा है कि मदीना पाक के बाजार में भी ना एक ऊँट आपे से बाहर हो गया था। अब वो जिस समत मुंह करता है ना सारा बाजार आगे लगा लेता है। हजरत उमर फारूक तशरीफ ले आए। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है। हाँ, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी महफिलों को जिक्र उम्र से मुज़य्यन किया करो, क्योंकि जहाँ हजरत उमर का जिक्र होता है वहाँ शैतान नहीं होता, और जहाँ शैतान होता है वहाँ हजरत उमर का जिक्र नहीं होता। आपने फरमाया अपनी महफिलों को जिक्र उमर से मुज़य्यन किया करो, अपनी महफिलों को जिक्र मौला अली से मुज़य्यन किया करो, क्योंकि जहाँ हजरत मौला अली का जिक्र होता है वहाँ मुनाफिक नहीं होता है। और अगर मुनाफिक होगा भी तो उसका मुंह सोच जाएगा। ठीक है जी, सबका जिक्र किया करो, कोई ना कोई तो राज खुल ही जाएगा ना सबका जिक्र करने से। तो वो आप तशरीफ ले गए। अब उस ऊँट की क्या हैसियत है आपके आगे? लिखा आपने जाके उसकी नकेल पकड़ दी तो वो खड़ा हुआ है। अब सारे बाजार वाले देख रहे हैं, आपने उसके कान में कुछ कहा, आप तो तशरीफ ले गए। वो लिखा ऊँट वहीं खड़ा रहा, उसको भूल गया वो आपे से बाहर होना, वो पूड़ होना, वहीं खड़ा रहा। फिर वहीं बैठ गए और वहीं मर गए। अब सारे मुंतजिर थे कि हजरत उमर फारूक तशरीफ लाएं तो आपकी बारगाह में अर्ज करें हजरत ऊँट के कान में आपने क्या कहा था। आप तशरीफ ले गए, आले बाजार हाज़िर खिदमत हुई। अर्ज की अमीरुल मोमिनीन ऊँट याद है? आपने फरमाया याद है। अर्ज की थी हुजूर फिर ऊँट ने की आख्या सी? फरमाया क्यों, क्या हुआ? हजरत वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं है, वहीं खड़ा रहा, वहीं बैठ गया। हमने उसके आगे खाने को भी कुछ रखा, उसने कुछ नहीं खाया, मर गया वहीं। क्या कहा था आपने? तो जो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, मैं अपनी और आपकी आसानी के लिए उसका पंजाबी में तर्जमा किए देता हूँ। और फरमाते मैंने उसके कान में इतना ही कहा था, भाई ऐना भूड़ के हुए हैं तेनू मरना नहीं याद है, ऐना भूड़ के हुए हैं तेनू मरना नहीं याद है। और मैं कहा करता हूँ हजरत जी असी ऐसे नहीं भूड़ा कि सानू मरना नहीं याद है। जिन्हों याद हो हजरत तो भूड़ ते नहीं आता है, वो तो तैयारी कर रहे हैं। और आप फिर कहेंगे जी आपने फिर अपने से बात कर दी, कोई दलील दें। और अल्लाह का शुक्र है हम सारे बुजुर्गों के मानने वाले बैठे हैं। कोई नक्शबंदी बैठा है, कोई कादरी बैठा है, कोई चिश्ती बैठा है, कोई सोरवर्दी बैठा है। मैं आपको उनकी बात सुनाता हूँ जहाँ जाके सारे सिलसिले पहुँचते हैं। हजरत जाके हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम मुबारक 3 सिलसिलों के शजरे में आता है। सिलसिला कादरिया भी उधर से ही है, सिलसिला चिश्तिया भी उधर से, आगे जाके फिर तब्दीलियां आती रहती हैं। ठीक है जी। और सिलसिला आलिया सोरवर्दिया भी उधर से,
نقشبندی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہا ہے، 3 سلسلوں کے شیخ ہیں آپ، اور آپ کسی عام پیر کے مرید نہیں ہیں، آپ مرید بھی پیروں کے پیر کے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا میں اور آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا، ہم نے اپنی نسبتوں سے ہم بے عملے ہو گئے ہیں، اور نہیں جی ماشاءاللہ پیر صاحب میرے بڑے پہنچے تھے، ہم نے یہی فائدہ لیا ہے، ہم دلیر ہو گئے ہیں گناہوں پہ، اور ماشاءاللہ پیر صاحب بڑی کرنی والے نے، سونا میاں تیرا پیر ہوگا بڑی کرنی والا، سن ذرا امام حسن بصری کے پیر کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھی فکر ان کی۔ لکھا ہے آپ نے ایک نوجوان کو مسکراتے دیکھا تو آپ اس نوجوان سے سوال کرتے ہیں او تو پولیس رات تو لنگ ہے؟ وہ کرتا ہے حضرت نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس نے کی تھی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو کیوں سنڈے آتا ہے؟ فرمایا پھر تو کیوں سنڈے آتا ہے؟ ہم نے تو اخیر ہی کر دیا، ہم نے تو اخیر ہی کر دیا، نہیں پتا بڑا اوکھا پنڈا آنا جے کے، بڑا اوکھا پنڈا آج جو دلی کچھ کر لی۔ بزرگوں کا اپنا اپنا سادہ انداز ہوتا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان آج کور دے گدے بھی کنڈے دے نہیں خرید لے، آج وہ تو ککھ نہیں لبنا میاں جی، جو لے کے جانا ہے تو لے کے جانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو لے کے جانا ہے حضرت تو لے کے جانا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ تو بکری بات ہے، ہمارے تو اسٹیجوں کے حالات ہی بگڑ گئے ہیں، حقیقت ہے جی قبلہ جی، ہمارے اسٹیجوں کے حالات ہی بگڑ گئے ہیں۔ بس عشق، کوئی دوسری گل نہیں جناب، عشق ہے۔ او بھائی تو کیڑا عشق کر بیٹھا میاں؟ کیا تجھے صدیق اکبر سے بھی زیادہ عشق ہو گئے؟ کیا تجھے اما عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ عشق ہو گئے؟ کیا تجھے حضرت عمر فاروق سے بھی زیادہ عشق ہو گئے؟ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے لیے محبوب فرما رہے ہیں، اور میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ اما عائشہ صدیقہ، عمر فاروق، مولا علی مشکل کشا جی، تو کون سا عشق کر بیٹھا ہے؟ ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، لکھا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے عرض کرنی مشکل کشا یہ کیا رنگ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو دیکھ نہیں رہا کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گئے ہیں؟ کوئی ان میں سے کہے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، کوئی ان میں سے کہے کاش میں کوئی پودا ہوتا مجھے کوئی بکری کھا جاتی، کوئی کہے کاش میں کوئی درخت ہوتا مجھے کاٹ دیا جاتا، مجھے جلا دیا جاتا۔ او میاں تو کی کر بیٹھا ہے؟ تو اتنا بے خوف کیوں ہو گئے؟ تو اتنا بے خوف کیوں ہو گئے؟ اور اب تو قبلہ شاہ جی عجیب و غریب حالات ہے۔ میں اس دن پنڈی ایک پروگرام پہ تھا، ہم اخیر کرنے نکلے ہیں جی، ہم اخیر کرنے نکلے ہیں بدر جی، اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ ہمیں معاف ہی کر، اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں قبلہ جی پنڈی تھا، وہاں اعلان ہوا جی یہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کی زیارت کروائی جائے گی۔ بھائی کسی نہیں شوق، حضور کا بستر جو حضور کے وجود مبارک کو مس کیا کرتا تھا، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی دعا بعد میں کرنی ہے۔ وہ جناب ایک بابا جی کا ڈبہ سا اٹھا کے لے آئے، جس کو انہوں نے تقریباً کوئی میرے خیال سے کوئی 12-13 لال رنگ کے رومال ہوں گے جن میں انہوں نے لپیٹا ہوا تھا۔ پھر جناب وہ ایک ایک رومال کھولتے گئے، تجسس بڑھتا گیا، آخر میں جناب وہ اندر سے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ڈبہ نکلا، اس کا جناب انہوں نے ڈھکن اٹھایا اور اس کو اوپر کر دیا۔ لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دی کیونکہ میں بالکل قریب کھڑا تھا۔ مجھے یہ پگ اس دن نا یہ پنڈی میں گفٹ کی گئی ہے، یہ تقریباً 6 ماہ پرانی پگ ہے۔ ادری جی میری پگ کا کپڑا اتنا نواں نہیں جتنا اس بستر کا کپڑا نیا تھا جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کا بستر ہے۔ میں ڈر کے بھاگ گیا وہاں سے، میں نے کہا یار یہ کیا ہونے جا رہا ہے، تقریباً 1400 سال پرانا بستر ہے یار، یہ کیا ڈرامہ لگ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہم حدیں کراس کرنے لگے ہیں۔ کچھ محافل ایسی ہیں جہاں نالین پاک کی کہا جاتا ہے جی زیارت کروائیے، وہ یار اب اتنا وہ نیا نالین پاک ہوتا ہے کہ دیکھ کے ڈر آ جاتا ہے، ایسے یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس دن میں ایک محفل میں تھا، وہاں کچھ ڈوئیوں کی زیارت کروائی گئی، تو جی حضرت سیدہ خاتون جنت کی ڈوئی ہے، وہ یار ان گھروں میں تو چولہے نہیں جلتے تھے، تو کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم اخیر کرنے لگے، ہم نے کہا کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس دن
فیس بک پہ حضرت ایک مشین چلتی رہی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے شاید یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کی مشین ہے نا, فیس بک پہ چلتی رہی ہے مشین, میں نے خود اس کی تصویر دیکھی اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ شاید وہ مشین بکی بھی ہے, بڑی قیمتی ہے, 2.25 کروڑ میں وہ مشین بکی ہے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جی. میرے خیال سے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا جو پیچھے ملتا ہے تو میرے خیال سے 3 یا 4 نہ لینے پاک ہیں. بس تاریخ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہیں کبھی کچھ یہ میں اگر آپ کو بتایا نا میری پگ سے بھی وہ کپڑا نیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کا بستر مبارک ہے. میں بھاگ گیا ڈر کے سے او یار یہ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے, یہ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے. او یار آپ کے پاس جو اصل تبرکات ہیں ادھر آپ توجہ نہیں دیتے اور جو مرضی کو کر لے. قرآن عین بین اصلی ہے جی, قرآن عین بین اصلی ہے کیونکہ وہاں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو آپ اس کی طرف آپ توجہ ہی نہیں دیتے. اس لیے حضرت جی ایک عجیب تماشا اللہ اب ہماری اسٹیجوں پہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کبھی کوئی چیز ہوتی ہے میں گھبرا گیا. ایک دن میں اور پروگرام پہ تھا, وہاں کہا گیا جی یہاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامہ شریف کی زیارت کیجیے. بھئی ہم عقیدت ہے, محبت ہے, دوسری بات ہم کوئی نہیں کرتے. ادھر بھی اسی طرح ہوا جب وہ جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کی دستار مبارک ہے, امامہ مبارک ہے, جب حضرت اس کو کپڑے سے نکالا گیا میری پگ کا کپڑا اتنا نیا نہیں حضرت جتنا اس کا کپڑا نیا تھا. وہ 1450 سال پرانی بات ہے. میں ڈر کے بھاگ گیا. ہم اخیر کرنے چلے ہیں, ہم دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو کہ کیوں آسمان ہم پہ ٹوٹ کے نہیں گر رہا, کیونکہ ہم کسی چیز کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں خدا کا خوف کرو, نہ ان چیزوں سے کھیلو, نہ ان چیزوں سے کھیلو. یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں, نہ ان چیزوں سے کھیلو. اور پیسے کمانے ہیں تو کسی اور. مجھے حضرت جی میرے پیر و مرشد نے فرمایا, مجھے حضرت نے زیارت کی ہے میرے پیر, مجھے آپ نے فرمایا, مجھے آپ فرمانے لگے سلیمان جے کسی موڑ تے اندر پیسے دی بھوک جاگ پے, اگر کسی موڑ پہ اندر پیسے کی بھوک جاگ اٹھے اور پستول لے کے کوئی بس لوٹ لینا, کبھی حضور کی امت کو نہ لوٹنا, کبھی بندوق لے کے کوئی بس لوٹ لینا, حضور کی امت کو نہ لوٹنا. ہو سکتا ہے بس لوٹے والے کو اللہ معاف کر دے, لیکن جس نے حضور کے تبرکات کے نام پہ حضور کی امت کو دھوکہ دیا اسے معافی کبھی نہیں ملی, اسے معافی کبھی نہیں ملی. اس لیے حضرت یہ راستہ خطرناک ہے, اس راستے پہ نہ چلو. پوری ٹیمیں بن گئی ہیں حضرت. اب تو ہم جاتے ہیں پروگراموں پہ حضرت جی ڈھیر لگا ہوتا ہے حضرت جی تبرکات کا, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. اوے ہم نے تو کتابوں میں خود پڑھا ہے, قبلہ سید شاہ صاحب موجود ہیں, علماء ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار میں ذوالفقار ہوا میں لہراتے ہوئے اعلان کرتے فرما رہے ہے کوئی سے یہ تلوار خریدنے والا, ہے کوئی سے یہ تلوار خریدنے والا. اگر علی کے پاس اپنا تیبت خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا. وہ تو اتنے تبرکات کہاں سے لے آیا ہیں تو شاہ جی, تو اتنے تبرکات کہاں سے اٹھا کے لے آیا. اوہ وہاں تو فقر تھا, وہاں تو فقیری تھی, وہاں تو زہد تھا, وہاں تو تقوی تھا, وہاں تو رنگ ہی وکھرا تھا. میاں تو کہاں سے لے آیا یہ؟ اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. نہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. عمل کی طرف آؤ. نماز وہ تبرک وہ تبرک جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا, محبوب نے آگے امت کو دے دیا. اور کیسا تبرک, محبوب خود فرما رہے ہیں یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے بھی. ہاں جی, آپ پھر کہیں گے بھی شعر ہی پڑھ چھڑیا کو دلیل, میں دلیل بھی دے دیتا ہوں, تو کر کے دیکھ, چھوٹ جائے گی تیری سارے سجدوں سے جانا. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ, آخری بات میں ختم کروں, حضرت سیدنا سالم رضی اللہ, لیکن انہوں نے ہماری طرح کی نمازیں نہیں پڑھی تھی. یہ بھی میں آپ کو فرق بتا دوں. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے نمازی 2 قسم کے ہیں, ایک عادتاً نمازی, ایک عبادتاً نمازی. اسی عادتاً نمازی ہیں, سانو عادت ہے, اسی آنے ہاں بس چند سٹیپ کیے واپس, نہ
کبھی اللہ اکبر کی گہرائی میں گئے، نہ کبھی سبحانک اللہم کی گہرائی میں گئے، نہ کبھی الحمدللہ رب العالمین کو خود بتانے کیا، نہ کبھی سبحان العظیم کا مزہ لیا، نہ کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی چاشنی چکی ہے، بس وہ کر کے جنہوں نے نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا، پھر نماز نے رنگ کیا لگائے۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، بادشاہ وقت آ گیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا، طواف رک گیا، پروٹوکول دیا گیا، حضرت سالم نے نہیں طواف روکا، آپ طواف کرتے رہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا سب نے مجھے پروٹوکول دیا، مولوی نے کیوں نہیں دیتا؟ لیکن حضرت جی عمل کا بھی ایک اپنا روب ہے۔ کچھ لوگ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی تھی حضرت جڑیاں کتاباں اسی پڑھیاں نے، تسی بھی تو ہی پڑھیاں نے، لیکن جو آپ دا روب ہے ساڈا نہیں۔ آپ نے فرمایا کتاباں تو ایکو جہیاں نے، عمل ایکو جہا کوئی نہیں ہے۔ عمل کا ایک اپنا قبلہ جی روب ہوتا ہے۔ حضرت سالم کے عمل کا روب تھا حضرت، بادشاہ کہہ کچھ نہیں سکا آپ کو، پیچھے پیچھے وہ بھی طواف کر رہا ہے، لیکن طواف کوئی نہیں کر رہا، وہ پروگرام بنا رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا پروگرام ہاتھ لگ جائے کہ حضرت سالم بھی میرے مننا لے چاہ جائے۔ تو پھر سب سے بڑی آزمائش تو پیسے ہی ہیں نا، وہ طواف کرتا کرتا نا آپ کے برابر آ گیا اور آ کے کہتا ہے سالم سب نے مجھے پروٹوکول دیا طواف رکوا کے، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، بتائیں کیا مانگتے ہیں میں دوں گا، بادشاہ وقت ہوں۔ اب کھڑے ہو گئے، عشق غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ آپ نے وہ بادشاہ کہتا ہے حضرت جی گناہ کیا ہوا، میں تو خوش ہو کے کہہ رہا ہوں منگو میں دیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے ہے؟ فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے ہیں؟ آپ نے یہ کہا کہ طواف شروع کر دیا۔ وہ جناب بات بالکل ٹھیک تھی، طواف شروع ہو گیا۔ پھر حضرت نے 4 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، آب زمزم شریف لیا، آپ تشریف لے گئے۔ اب یہ بھی پیچھے گیا، جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل آئے نا، اس نے پھر آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت غلطی ہوئی ہے معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کیتا، عرض کرتا ہے حضرت اون تے مسجد چ باہر اون کچھ مانگ لو۔ آپ نے فرمایا اچھا تو دینا ہی چاہتا ہے تو اب تو ہی بتا کہ کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہم آپ کے سوالی ہیں، اللہ نے مجھے دنیا دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگا نہیں۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا او بادشاہ تجھ سے دنیا مانگوں؟ اور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ اقبال نے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے۔ یہ ہارون نہ خود آ گیا، چل ہارون خود آیا حضرت بہلول کے پاس، آگے کہتا ہے بہلول اللہ دے ولی ہو، ہر ویلے اللہ والے پاسے لگے رہندے ہو، ظاہر ہے 2 جوڑا، ایک گرمی دا ایک سردی دا، 2 ویلے دی روٹی تے تانوں ہی چاہیے نا، تے دسو میں کنے روز تے تہاڈے پیسے مقرر کر دیاں جڑے میرے کولوں تانوں ملن کرن گے تاکہ تسی اور اللہ اللہ کرو۔ آپ نے فرمایا تو اپنے پیسے کول رکھ، مینوں تیرے پیسے نہیں چاہیے۔ اس نے عرض کی حضور کیوں میرے پیسے ہیں کی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے پیسے ہیں 2 ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور ہو کی؟ آپ نے فرمایا پہلا ہے بے اج تو خوش ہیں دین آ گئے ہیں، کل کو میری گل تینوں نہ پسند آئی تو بند کر دیں گا، لیکن وہ اس طرح دا ہے جی میری کوئی گل نہ پسند بھی ہوئے تو بند نہیں کرتا ہے۔ دوسری گل ہے وے ہو سکتا ہے تو 2 روپے مقرر کر دیں، مینوں اس دن 5 روپے چاہیے ہیں تو پھر تینوں سپیشل کہنا پینا ہے، لیکن وہ ذات اس طرح دی انہوں اینا بھی پتا ہے مینوں 2 روپے چاہیے نے کہ 5 روپے چاہیے نے۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، آج پتر لذت آشنائی کوئی نہیں ہے، لذت آشنائی ہے، لذت آشنائی ہے۔ پھر انشاءاللہ کو موقع بنے گا کیونکہ اب عشاء کا بھی وقت آ چکا۔